پھر آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ پیغمبر ہیں۔ دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے آگے، اور حضرت فاطمہ زہرا کے ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے پیچھے، اور اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام اپنے دائیں بائیں رکھا، اور یہ ملکوتی کاروان مقام مباہلہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ کاروان مقام مباہلہ پر پہنچا تو رسول خدا نے انہیں فرمایا، جب میں بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھ بلند کروں اور دعا مانگوں تو آپ آمین کہیے گا۔ آپ نے اپنے زانو مبارک زمین پر رکھے اور مباہلہ کے لیے تیار ہوئے۔ نجران کے عیسائیوں نے ان نورانی چہروں پر نگاہ کی تو ان میں سے ہر ایک کے چہرے پر روحانیت و معنویت کے آثار نمایاں ہوئے۔ سبھی حیران و پریشان اور نادم ہو کر رہ گئے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، خدا کی قسم یہ نبی ہیں۔ اگر انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خداوند متعال ہر صورت میں ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور ہم تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ ہماری نجات صرف اسی چیز میں ہے کہ ہم انہیں قبول کر لیں۔ ہم جانتے تو تھے اصل راز۔ علامہ رازی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ نجران کے اسقف نے کہا، یعنی جو ان کے بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ کے پیروکار، ہوش سے کام لیجئے۔ میں جن چہروں کو پیغمبر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، اگر وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کریں تو یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے جو ہے وہ اٹھ جائے گا اور فضاؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ان بزرگوار اور پاک و پاکیزہ لوگوں سے مباہلہ نہ کرو۔